ہمارا عقیدہ پاک ہے تو ہم بہرائچ کو بہرائچ شریف کہتے ہیں، غوث اعظم کو غوث پاک کہتے ہیں، امام کو امام پاک کہتے ہیں، اور مولا علی کو مولائے کائنات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں انہیں پاک کر دے۔ اللہ نے پاک کیا تو پوری کی پوری نسل پاک ہو گئی، طیب و طاہر ہو گئی۔ اللہ نے جنہیں پاک کیا یہ بتاؤ ان میں کسی قسم کی گندگی رہ سکتی ہے؟ کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں رہ سکتی، نہ ظاہری گندگی ہے، نہ باطنی گندگی ہے، نہ بدن پہ میل ہے، نہ دل کے اندر کینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو پاک کیا تو تمام کے تمام اہل بیت ان کا بدن بھی پاک ہو گیا، ان کا دل بھی پاک ہو گیا۔ اگر بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ جب بدن پہ میل ہو تو آدمی کا بدن گندا ہوتا ہے، کپڑے پہ نجاست ہو تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اور جب آدمی گناہگار ہو تو اس کا دل گندا ہوتا ہے، اس کا دل زنگآلود ہوتا ہے، اس کا دل میلا ہوتا ہے، اس کا دل کالا اور سیاہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا تو جب اللہ نے پاک کیا وَتَحْفِرُهُمْ تَطْهِيرًا، یہ تک مبالغہ کا صیغہ آیا جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے جب خوب پاک کیا تو نہ بدن پہ گندگی باقی ہے نہ دل میں گندگی باقی ہے۔ اللہ نے ایسا پاک کیا، ذرا بولیں بولے سبحان اللہ۔ امام حسین کو اللہ نے پاک کیا، انہیں خوب پاک کر دیا تو امام کی نگاہیں پاک ہے، امام کی نظریہ پاک ہے، امام کا ذہن پاک ہے، امام کا کیریکٹر پاک ہے، امام کا کردار پاک ہے، امام کا مشن پاک ہے، امام کے اطوار پاک ہے، امام کا کیریکٹر و کردار پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک حسین نے پاکی پسند کیا، اور یزید چونکہ پلید تھا اس لیے کوئی پاک کسی ناپاک کو پسند ہی نہیں کر سکتا۔ میرا ہاتھ اٹھا کے بولے حسینی رنگ میں بولے سبحان اللہ۔ امام حسین پاک اور یزید ناپاک۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یزید کو پلید لکھا ہے۔ پلید کا معنی ہوتا ہے ناپاک۔ اب ظاہر سی بات ہے پاک ناپاک سے کیسے جوڑ سکتا ہے؟ ناپاک ہے، وہ جہاں جائے گا ناپاکی پھیلائے گا۔ ناپاک جہاں جائے گا وہاں ناپاکی پھیلائے گا۔ پورا کنواں پاک ہو، ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے پورا کنواں ناپاک، بولو ناپاک ہوگا کہ نہیں؟ اور ایک قطرہ شراب ڈال دیا جائے تو تب بھی ناپاک۔ یزید ناپاک تھا اس لیے کہ وہ ناپاکی کو پسند کرتا تھا، شراب پیتا تھا، شراب کا رواج عام تھا، شراب کو اس نے حلال کر دیا تھا، فرامین الہی میں تبدیلی لا رہا تھا، رسول اللہ کے قانون میں چینجنگ لا رہا تھا۔ حسین کا کہنا یہی تھا کہ دنیا کہتی ہے، حسین نے کربلا میں کر کے دکھا دیا کہ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاؤ جلال۔ آپ لوگ بولتے رہے، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ آپ موڈ بنائیں گے تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر کسی عالم کے بیان